کشمیر میں جو کہ جنت بے نظیر ہے، اس میں فتنہ اور فرقہ واریت کی ہوا جو ہے لگی ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ اس آگ میں جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی بھی یہ آگ لگانے کی کوشش میں لگے ہیں، جن کا تعلق نہ اہل سنت سے ہیں نہ اہل تشیع سے ہیں۔ جس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اہل تشیع میں کوئی بھی افراد اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرے گا وہ شیعہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے اہل سنت میں بھی اگر کوئی شیعہ مقدسات کی توہین کرے تو وہ سنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر جگڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ ہاتھ کھول کر کون نماز پڑھ رہا ہے اور ہاتھ باندھ کر کون نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی بارگاہ میں سجدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ملاحظہ رکھیں گے، اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم کسی کی مقدسات کی، کسی بھی مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ قرآن کریم ہمیں جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ کسی بھی مقدسات کی، کسی کی مذہب کے مقدسات کی توہین کریں۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم باقی بزنس آپس میں کرتے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع آپس میں کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کھانا کھاتے ہیں وغیرہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اتحاد کو نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ اختلاف کن چیزوں پر ہیں، اختلاف ان چیزوں پر ہیں جو کہ بڑے بڑے علماؤں کا کام ہے، جو بڑے علماء حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اور میری یہ کوئی بھی حیثیت نہیں کہ میں کسی اختلاف کو جو ہے وہ میں حل کر سکوں۔ کوئی بچہ جو ہے کسی مولوی کی 5 منٹ کی کلپ سنتا ہے اور آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، 10 منٹ کی کسی مولوی کی کلپ سنتا ہے، آتا ہے اہل سنت کے آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا کہ فلان صحابہ کون تھا، فلانی صحابہ کون تھا اور اہل بیت رسم وغیرہ، اسی طرح سے باتیں کہتا ہے۔ کیا کسی مولوی کی 5 منٹ کی کلپ سنتا ہے؟ لیکن خود مطالعہ کیا آپ نے؟ آپ سب سے میرا یہ سوال ہے، آپ دن میں 24 گھنٹے آپ کتنی بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ تو ہر روز فیس بک پر ہوتے ہیں، آپ ہر دن فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہیں تو آپ پہلے فیس بک دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں دیکھوں کہ فتنہ کہاں تک پہنچ گیا۔ اور اس وقت اس میڈیا کے ماحول میں جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں چاہے اہل تشیع کے علماء ہیں چاہے اہل سنت کے علماء ہیں، وہ ان کی کلپس کو نکالتے ہیں، یعنی مکمل بیان نہیں سنتے ہیں بلکہ ان کی کلپس نکال کر دوسری کلپ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ایک فتنہ بنتا ہے۔ کب ہمارے پاس یہ شعور آئے گا، ہم کو کب یہ شعور آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ تو کلپ ہے، ہم اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، لیکن ہم جو ہے اسی پر بھروسہ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کلپ ہے، آپ دیکھیں اس کا اسکرین شاٹ دیکھیں، 30,000 سے زیادہ اس کی ویوز آئی ہیں۔ تو یہ کیا، یہ ایک کلپ ہے، مجھے اس سے نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ دیکھیں کلپس ہے، کلپس کو آپس میں ملاتے ہیں اور ایک جھگڑا بنتا ہے۔ اسی طرح سے آج ایسے انسی جو سال ہر سال جو ہیں مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ گانے جو ہیں اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، جائز تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے انہی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی گانا گاتا ہے، یعنی فحاشی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور لیکن آج آتا ہے مذہب کا ڈھنڈورا پیٹنے، میں ایک مذہبی ہوں، میں ایک شیعہ ہوں، میں ایک اہل سنت ہوں۔ آپ تو سالہ سال کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے، آج کیسے آ گئے مذہبی ہیں؟ افسوس ہوتا ہے ان جوانوں پر جو مطالعہ کے بغیر فیس بک پر آتے ہیں اور کوئی بھی کومنٹ، کوئی بھی میسیج نہیں کرتے۔ آپ پہلے مطالعہ کیجئے، اور یہ جو اختلافات ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، یہ بڑے اختلافات ہیں، ان کو آپ علماء پر چھوڑیے، وہ خود اس کو حل کریں گے۔ آپ تو اپنا کام جاری رکھیں، آپ اپنا مذہب پڑھیے، آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں کتنی نالج ہے؟ یہی سوال آپ سے کروں گا کہ آپ دن میں کتنی بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ کتنی بار آپ نے تلاوت کی ہے؟ یہ قرآن آپ سے کل سوال کرے گا، یہ قرآن روز محشر میں سوال کرے گا آپ کو۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یہ صدا دیں گے کہ اس امت نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں گھیر تم سے آگے نہ نکل جائے اس قرآن پر عمل کرنے میں۔
امام علی علیہ السلام کے ساتھ اتنی مصیبت پیش ہے، کیا انہوں نے کبھی یہ تفرقہ، کیا انہوں نے کسی کے بارے میں جو ہے کوئی بات بولی؟ اور ان کو یہ حق تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن انہوں نے پھر بھی اظہار نہیں کیا۔ آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے ہمیشہ خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ جانا کہ یہ جو ہمارا ہم جو مسلمان ہیں ان کے درمیان تفرقہ ہو جائے گا اور دین اسلام پامال ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہوں اور آتا ہوں فیس بک پر کسی کے بارے میں بدزبانی کرتا ہوں۔ آپ تو اپنے جو ہے مذہب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ صبح کتنے بجے نماز فجر ہوتے ہیں کتنوں کو پتہ ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کا ٹائم کیا ہے، کیا وقت ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ لیکن ہم تلے ہوئے ہیں پیسے۔ اگر یوٹیوب اور فیس بک پیسے دینا بند کر دے گا تو کوئی بھی ایسے بیانات نہیں دے گا، کوئی بھی ایسی پوسٹرز اپلوڈ نہیں کرے گا۔ میری آپ سب عزیزان سے گزارش ہے، آپ سب، چاہے آپ اہل سنت ہیں چاہے آپ اہل تشیع ہیں، خدا را قرآن کی اس آیت پر عمل کیجیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خداوند متعال کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لیکن ہم تلے ہوئے ہیں کچھ اختلافات پر، اور جس کی وجہ سے اتحاد بین المسلمین جو ہے پار ہو جاتا ہے، اور ہم قرآن کریم کی اس آیت پر جو ہے عمل نہیں کر پاتے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں پہلے پڑھیے، آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں مکمل پڑھیے، اور اس کے بعد دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کیجیے، اور پھر آپ آئیے کسی کے سامنے، کسی عالم کے سامنے کہ مجھے ایسے سوالات ہیں، مجھے یہ سوالات پوچھنے تھے، آپ مجھے یہ سوالات، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ ایسے ہی کوئی جو ہے کسی بھی کام میں، جیسے دن میں شاپنگ کرتا ہے اور کسی عالم کا دن میں جو ہے وہ تقریر سنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہتا ہے میں نے تو اتنا سنا، میں نے اتنا سنا۔ یار کیا سنا آپ نے؟ کتنا مطالعہ کیا؟ کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا آپ نے؟ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، اور کم سے کم جو ہے قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کم سے کم آپ قدر کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ کتنی بار یہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ دن میں کتنی بار ہم قرآن کھولتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کتنی بار ہم تلاوت کرتے ہیں؟ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔